اس دن کالج میں ربیکا نے ایک کارڈ تھما دیا تھا، ڈیوڈ کی برتھ ڈے ہے پرسوں اور میں تمہیں انوائٹ کر رہی ہوں۔ گھر میں ہی ایک چھوٹا سا فنکشن ہے۔ ربیکا اسے تفصیلات بتا رہی تھی۔ میرا آنا تو شاید کچھ مشکل، مجھے تمہاری مشکل میں دلچسپی نہیں ہے، بس تمہیں آنا ہے۔ ربیکا نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ تیسری شام ثانیہ کا بڑا بھائی اسے ربیکا کے گھر ڈراپ کر گیا تھا۔ گیٹ کے باہر گاڑیوں کی قطار اور اندر ہونے والی چہل پہل سے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ کوئی چھوٹا فنکشن نہیں ہے۔ لان میں لائٹنگ کی گئی تھی اور وہاں لوگوں کو ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ ربیکا اسی کی منتظر تھی اور اسے دیکھتے ہی اس نے گرم جوشی سے اسے گلے لگا لیا تھا۔ آؤ میں تمہیں اپنی کزنز سے ملواتی ہوں۔ ہیلو ہائی کے بعد اس نے ثانیہ کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ اسے لے کر لان کی مختلف ٹیبلز پر جاتی اور مختلف لڑکیوں اور لڑکوں سے متعارف کرواتی رہی۔ ربیکا یہ گفٹ تم لے لو، اس نے ربیکا کے ساتھ چلتے چلتے کہا تھا۔ بھائی یہ میں کیوں لوں، جس کے لیے تم لائی ہو اسی کو دینا۔ آؤ ڈیوڈ کے پاس چلتے ہیں۔ ربیکا اسے لے کر گھر کے اندر آ گئی تھی۔ ڈیوڈ اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ ثانیہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار نروس ہو گئی تھی۔ تھینک یو فار بینگ ہیئر۔ وہ خود ہی ثانیہ اور ربیکا کے پاس آ گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ ثانیہ نے گفٹ اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ تھینک یو، اس نے مسکراتے ہوئے گفٹ لے لیا تھا۔ آپ گفٹ کے بغیر آتی تو مجھے خوشی ہوتی، لیکن گفٹ کے ساتھ آئی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ ربیکا نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ آؤ ثانیہ باہر چلتے ہیں۔ ربیکا اس کا ہاتھ تھام کر واپس مڑ گئی تھی۔ لاؤنج کے دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے غیر محسوس طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ اس کا گفٹ ہاتھ میں تھامے وہیں کھڑا سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے تیزی سے گردن موڑ لی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی تھی۔ برتھ ڈے کا کیک کاٹنے کے بعد ربیکا اور اس کے کزنز نے گٹار اور کی بورڈ پر بہت سے گانے گائے تھے۔ ڈیوڈ نے بھی گٹار پر ایک دھن بجائی تھی۔ وہ حیران کن حد تک اچھا گٹار بجا رہا تھا۔ ثانیہ اسی پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکی۔ ربیکا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ثانیہ ذرا اس لڑکی کو دیکھو جس نے رائل بلو کلر کا سلک کا چوڑی پاجامہ پہنا ہوا ہے۔ ثانیہ نے اس طرف دیکھا جس طرح وہ اشارہ کر رہی تھی۔ وہ لڑکی ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی۔ کیسی ہے؟ ثانیہ نے حیرانی سے اس کو دیکھا تھا۔ بہت خوبصورت ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے ربیکا سے پوچھا تھا۔ ممی کی بہت نظر ہے اس لڑکی پر۔ ڈیوڈ کے لیے؟ ثانیہ کا سانس رک گیا تھا۔ ڈیوڈ کے لیے؟ ہاں ڈیوڈ کے لیے۔ شیبا بہت اچھی لڑکی ہے، ڈیڈی کے دوست کی بیٹی ہے، کینیڈا سے آئی ہے چند ہفتے یہاں گزارنے۔ ممی سوچ رہی ہیں اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ ربیکا سرگوشی میں اسے تفصیل بتا رہی تھی اور ثانیہ کی نظر اس لڑکی کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ڈیوڈ انٹرسٹڈ ہے؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابھی ممی نے اس سے بات نہیں کی، مگر شیبا ایسی لڑکی ہے جسے کوئی ناپسند نہیں کر سکتا، اس نے ربیکا کو کہتے سنا تھا۔ یکدم فنکشن سے اس کا دل اچٹ ہو گیا تھا۔ ڈیوڈ ابھی بھی گٹار پر کوئی دھن بجا رہا تھا، مگر وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مجھے اب بھائی کو فون کرنا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے، اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے ربیکا سے کہا تھا۔ یار یکدم تمہیں گھر جانے کی کیا پڑ گئی ہے؟ ربیکا کچھ ناراض ہوئی تھی۔ نہیں، امی نے اسی شرط پر آنے دیا تھا کہ میں 9 بجے تک آ جاؤں گی، اس نے جھوٹ بولا تھا اور پھر اندر لاؤنج میں آ کر گھر فون کر دیا تھا۔ گھر آنے کے بعد وہ بے حد ٹینس تھی۔ آخر مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اگر وہ شیبا سے ڈیوڈ کی منگنی کرنا چاہتے ہیں تو میں کیوں پریشان ہوں؟ مجھے ڈیوڈ میں اتنی دلچسپی لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ بے دلی سے جولری اتارتے ہوئے سوچتی رہی۔ میں نے آخر ڈیوڈ کو اس قدر ذہن پر سوار کیوں کر لیا ہے؟ آخر میں چاہتی کیا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے سوچا تھا اور کپڑے تبدیل کیے بغیر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ ایک بار پھر ڈیوڈ کا چہرہ اس کے سامنے تھا اور پھر یکدم شیبا بھی اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ وہ بے قرار ہو کر اٹھ گئی۔ اسے پتہ نہیں چلا کس وقت وہ رونے لگی تھی۔ مجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کیوں جیلس ہو رہی ہوں؟ میں کوئی احمق ہوں؟ وہ جتنا خود کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا دل اتنا ہی بڑھ آ رہا تھا۔ وہ بہت دیر روتی رہی تھی۔ اس رات اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیوڈ کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔
کیا بات ہے ثانیہ، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ صبح امی نے ناشتے کی میز پر اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پوچھا تھا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے رات کو نیند نہیں آئی، اس نے بہانہ گاڑا تھا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں کوئی ٹیبلٹ دے دیتی، اس کی بھابھی نے اس سے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے چائے پینے لگی تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ اس کے سب سے بڑے بھائی نے پوچھا تھا۔ اب ٹھیک ہوں۔ اسے اب سب کے سوالات سے الجھن ہونے لگی تھی۔ آج کالج مت جانا، آرام کرنا، اس کی امی نے کہا تھا۔ ثانیہ، تم ابھی اپنی امی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جانا، اس کے ابو نے کہا تھا۔ وہ کپ ٹیبل پر رکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سب پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، سکون سے ناشتہ تک نہیں کرنے دیتے۔ وہ روتے ہوئے ڈائننگ روم سے نکل گئی تھی۔ ڈائننگ روم میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی، سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے تھے۔ ثانیہ نے کبھی اس طرح نہیں کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے، تم جا کر دیکھو اسے، اس کے ابو نے امی سے کہا تھا۔ رات کو میں جب اسے ربیکہ کے گھر سے لے کر آیا تھا تب تو بالکل ٹھیک تھی۔ اس کا بڑا بھائی حیران تھا۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ بہت لاڈلی تھی، ہر ایک کو ہر وقت اس کا خیال رہتا تھا۔ خود وہ بھی بھائیوں کے ساتھ بہت اٹیچ تھی۔ اسے خاصی حد تک آزادی بھی دی گئی تھی، وہ جس وقت جہاں جانا چاہتی جا سکتی تھی، کوئی اسے منع نہیں کرتا تھا۔ اس کی غلطیوں کو بھی سب لوگ ہنس کر ٹال دیتے تھے، اور اس لاڈ پیار نے اسے کسی حد تک خود سر بھی بنا دیا تھا۔ شام تک وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کسی حرکت سے گھر میں کسی کو کوئی شک ہو۔ میں اب ڈیوڈ سے کبھی نہیں ملوں گی۔ جب میں ربیکہ کے گھر نہیں جاؤں گی تو اس سے میرا سامنا بھی نہیں ہوگا، اور پھر وہ میرے ذہن سے نکل جائے گا۔ اس نے اس رات یہ طے کیا تھا۔ 1.5 ہفتہ وہ ربیکہ کے گھر نہیں گئی تھی، اور نہ ہی اس نے اپنے گھر انوائٹ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈیوڈ کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پائی تھی۔ وہ ان تمام دنوں میں اس کی نظروں کے سامنے رہا تھا، اور وہ شیبہ کو بھی اپنے ذہن سے نکال نہیں پائی تھی۔ تم لوگوں نے شیبہ کے والدین سے بات کی؟ اس دن اس نے ہمت کر کے ربیکہ سے پوچھا تھا۔ ہاں، ممی نے بات کی تھی۔ وہ لوگ تو پہلے ہی یہ چاہتے تھے، اگلے سال چھٹیوں میں جب وہ لوگ پاکستان آئیں گے تو ہم باقاعدہ ان دونوں کی انگیجمنٹ کر دیں گے۔ شادی تو خیر ابھی 4-5 سال بعد ہی ہوگی، کیونکہ ڈیوڈ کو اپنی انجینئرنگ مکمل کرنا ہے۔ ثانیہ کا دل جیسے ڈوب گیا تھا۔ ڈیوڈ بہت خوش ہوگا، وہ پتہ نہیں کیا جاننا چاہتی تھی۔ ابھی کون سی انگیجمنٹ ہو گئی ہے جو وہ خوش ہوتا پھرے؟ ابھی تو صرف بات ہوئی ہے، ممی نے اس سے پوچھا تھا تو اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ شیبہ کو کوئی ناپسند کر بھی کیسے سکتا ہے، وہ اسے بتا رہی تھی۔ ثانیہ نے اپنے اندر یکدم بہت سا سناٹا محسوس کیا تھا۔ ثانیہ اور ربیکہ کے پروموشن ٹیسٹ شروع ہونے والے تھے۔ اکنامکس کے ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہوئے کچھ سوالات میں اسے پرابلم پیش آ رہی تھی۔ میرا خیال ہے مجھے ربیکہ سے مدد لینی چاہیے، اس نے سوچا تھا، لیکن ریسیور اٹھاتے ہوئے اسے یاد آیا تھا کہ ربیکہ کا فون خراب ہے۔ کچھ دن پہلے بارش کی وجہ سے اس علاقے کی ایکسچینج میں کوئی خرابی ہو گئی تھی، اور ربیکہ نے اس سے ذکر بھی کیا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی تھی اور پھر امی کو بتا کر ڈرائیور کے ساتھ ربیکہ کے گھر چلی گئی تھی۔ ملازم اسے اندر لے آیا تھا۔ ربیکہ بی بی انتہیا بی بی کے ساتھ لائبریری گئی ہیں، کچھ دیر میں آتی ہی ہوں گی، ملازم نے اسے بتایا تھا۔ گھر میں اور کوئی نہیں ہے؟ وہ کچھ مایوس ہوئی تھی۔ صرف ڈیوڈ صاحب ہیں، میں انہیں بلاتا ہوں۔ ثانیہ کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ ڈیوڈ ملازم کے ساتھ ہی آ گیا تھا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ اس نے ہمیشہ کی طرح خوش دلی سے ثانیہ سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں دراصل ربیکہ سے کچھ سوال سمجھنے آئی ہوں، مگر وہ تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ہاں، وہ لائبریری گئی ہے، بس آتی ہی ہوگی، آپ بیٹھیں۔ وہ اس کے کہنے پر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ آپ نے تو ہمارے گھر ہی آنا چھوڑ دیا ہے، وہ کچھ دیر بعد بولا تھا۔ ثانیہ نے کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی تھی، ڈیوڈ نے بھی اپنا سوال نہیں دہرایا تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے۔ لائیں، آپ کتابیں دکھائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کچھ دیر بعد ڈیوڈ نے کہا تھا۔ ثانیہ نے ہچکچاتے ہوئے کتاب اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ وہ اس کا بتایا ہوا باب کھول کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی سے وہ کتاب دیکھتا رہا، پھر اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، نو پرابلم، یہ تو بہت آسان ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ وہ ایک کرسی اٹھا کر
سینٹر ٹیبل کے سامنے لے آیا تھا۔ آپ یہاں آ جائیں، اس سے کہتے ہوئے خود وہ اس کے بالمقابل صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کتاب اور نوٹ بک سینٹر ٹیبل پر رکھنے کے بعد اس نے بڑی مہارت سے مختلف فارمولے استعمال کرتے ہوئے سوال حل کرنے کی کوشش کرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ آگے کو جھکی، نوٹ بک پر روانی سے چلتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ اس کے ناخن تراشے اور ہاتھ عام مردانہ ہاتھوں کے برعکس بہت خوبصورت تھے۔ وہ نوٹ بک پر لکھے ہوئے کسی لفظ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا ذہن صرف ڈیوڈ میں الجھا ہوا تھا۔ کیا اسے کبھی یہ احساس نہیں ہوا ہوگا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، یا اس نے کبھی میرے بارے میں سوچا ہے؟ وہ اس وقت صرف یہی سوچ رہی تھی۔ وہ مدھم آواز میں نوٹ بک پر سر جھکائے بڑے اچھے طریقے سے مختلف کیلکولیشنز کر رہا تھا، اور تب اچانک ہی نوٹ بک پر چلتا ہوا اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔ نوٹ بک سے کچھ فاصلے پر سینٹرل ٹیبل کے شیشے پر پانی کے کچھ قطرے گرے تھے۔ اس نے حیران ہو کر سر اٹھایا تھا۔ کیا ہوا ثانیہ؟ وہ جیسا ہکا بکا تھا۔ وہ اب اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ چکی تھی۔ ڈیوڈ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اسے پہلے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ پھر ایک جھٹکے سے اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے۔ "ڈو یو نو ہاؤ مچ آئی لو یو"، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دم خود ہو گیا تھا۔ "ثانیہ، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہوں، اور تم شیبہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو۔ ثانیہ، تم ہوش میں تو ہو؟ "نہیں، میں ہوش میں نہیں ہوں، میں نہیں جانتی ڈیوڈ، میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا، مگر میں"۔ وہ سانس روکے اسے بلکتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ "اگر تم کسی اور کے ہو گئے تو میں زندہ نہیں رہوں گی، میں خودکشی کر لوں گی۔ کیا تم کو کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ کیا تمہیں کبھی میرا خیال نہیں آیا؟ کیا شیبہ مجھ سے زیادہ اچھی ہے؟" وہ اس کے سامنے سے اٹھ گیا تھا۔ "اندازہ تھا، مگر یہ سب کچھ بیکار ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان اتنی دیواریں ہیں کہ صرف محبت سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنی اور میری زندگی کو مشکل بنانے کی کوشش مت کرو ثانیہ"۔ ثانیہ نے بالآخر اسے کہتے سنا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ "تم مسلم ہو، میں عیسائی ہوں، اور یہ فرق نہ تم ختم کر سکتی ہو نہ میں، لیکن میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں بھی محبت کرتا ہوں"۔ ثانیہ کے آنسو یکدم تھم گئے تھے۔ "پھر تم نے مجھ سے کبھی کہا کیوں نہیں؟ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں تمہیں ایسے خواب کیوں دکھاتا جن کی کوئی تعبیر نہیں ہے؟ آج تم نے خود پہل کی تو میں، ورنہ شاید میں کبھی بھی تم سے یہ سب نہ کہتا"۔ "ڈیوڈ، تم مسلم ہو جاؤ، ہم پھر شادی کر سکیں گے۔ یہ بات دوبارہ کبھی مت کرنا"۔ "کیا تم میرے لیے عیسائی ہو سکتی ہو؟" وہ یکدم مشتعل ہو گیا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں سکی۔ "میرا خیال ہے ان سب کو یہی ختم کر دیتے ہیں۔ میں دوبارہ اس ٹاپک پر بات کرنا نہیں چاہتا"۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ "کچھ بھی ختم نہیں ہو سکتا، اب کچھ ختم نہیں ہو سکتا۔ اب جب میں یہ جان گئی ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں تم کو کھو نہیں سکتی۔ میں بار بار اسی ٹاپک پر بات کروں گی"۔ "ڈو یو ہیئر می"، میں بار بار اسی ٹاپک پر بات کروں گی"۔ وہ اپنی چیزیں اٹھا کر بھاگتی ہوئی ربیکہ کے گھر سے نکل آئی تھی۔ پروموشن ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد ایک دن ڈیوڈ نے اسے کال کیا تھا۔ "آج ربیکہ کالج نہیں آ رہی، کیا تم مجھ سے مل سکتی ہو؟" اس نے ثانیہ سے پوچھا تھا۔ "ہاں، کیوں نہیں، میں کالج سے تمہیں پک کر لوں گا"۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ "پچھلے 2 ہفتوں میں نے بہت سوچا ہے، اور میں چاہتا ہوں تم بھی سوچو۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو سوچ لو۔ اس کے لیے تمہیں بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ میں تم سے مذہب بدلنے پر اصرار نہیں کرتا، مگر تمہیں اپنا گھر، خاندان اور شاید ملک بھی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہاں رہ کر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ ممکن ہی نہیں ہوگا۔ تمہیں میرے ساتھ باہر جانا ہوگا، اور یہ ابھی نہیں ہوگا۔ پہلے مجھے اپنی انجینئرنگ مکمل کرنی ہے، اور اس میں ابھی کچھ سال رہتے ہیں۔ کیا تم 4-5 سال انتظار کر سکتی ہو؟ وہ کالج سے اسے ایک ریسٹورینٹ لے گیا تھا، اور وہاں اس نے ثانیہ کو اپنا فیصلہ بتانا شروع کیا تھا۔ "نہیں، 4-5 سال انتظار ممکن نہیں۔ انٹر کے بعد میرے پیرنٹس ہر قیمت پر میری شادی کر دیں گے۔ میرے لیے مزاحمت کرنا ممکن نہیں ہوگا"۔ "تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟" "آئی ڈونٹ نو، تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے"۔ اس نے ڈیوڈ سے پوچھا تھا۔
میں بھی کچھ نہیں جانتا، میرے پیرنٹس کو یہ پتہ چلا تو وہ نہیں ثانیہ، شادی کے لیے تمہیں ابھی کچھ انتظار کرنا ہوگا، مجھے میرے فادر سپورٹ کرتے ہیں، میں تمہیں کیسے سپورٹ کر سکتا ہوں، تم انٹر کرو، ابھی 1 سال ہے، پھر میں دیکھوں گا کیا کر سکتا ہوں، مگر میں پھر تم سے ایک بار کہتا ہوں کہ تم اپنے فیصلے پر غور کرو ثانیہ، کیا تم ان ساری مشکلات کا سامنا کر سکو گی جو مجھ سے شادی کی صورت میں تمہارے سامنے آئیں گی؟ تمہاری فیملی اور یہاں کے سارے لوگ ہماری جان کے دشمن ہو جائیں گے، ایک مسلم لڑکی کرسچن لڑکے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، تمہارے مذہب میں یہ نہیں ہوتا، کیا تم جانتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم جذبات میں آ کر فیصلہ کرو اور پھر تمہیں پچھتانا پڑے، تمہارے پہنچنے والی کوئی تکلیف میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ ڈیوڈ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے بس تمہاری ضرورت ہے، تم مجھے کیسے ملتے ہو مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں اپنی باقی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ بھابھی، اسلام میں مسلم مرد کو کسی غیر مسلم عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے؟ اس دن وہ آمنہ بھابھی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اگر وہ عورت اہل کتاب ہو تو۔ اور کیا مسلم عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی کر سکتی ہے اگر وہ اہل کتاب ہو تو؟ آمنہ بھابھی نے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، مسلم عورت ایک غیر مسلم کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، چاہے وہ غیر مسلم اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ مرد کو تو اجازت ہے کہ وہ غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لے، لیکن عورت کو نہیں۔ کیا عورت انسان نہیں، اس کا دل نہیں؟ ثانیہ دیکھو، یہ زیادتی والی بات نہیں ہے، ایک مسلم مرد اپنے بچوں کو اپنے طریقے اور عقائد پر پروان چڑھائے گا، چاہے اس کی بیوی کا عقیدہ کچھ بھی ہو، وہ اسے مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اس کی بات مانے، مگر مسلم عورت ایک غیر مسلم شوہر کو اپنی بات ماننے پر مجبور نہیں کر سکتی، یقیناً اس کے بچے بھی غیر مسلم ہی ہوں گے۔ پھر تم خود سوچو کہ ایک مسلمان عورت کی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے دین کے بجائے کسی دوسرے دین کا پیروکار بنائے۔ ثانیہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، وہ الجھ گئی تھی۔ ڈیوڈ کے ساتھ اس کی ملاقاتیں جاری تھیں، وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دوست کے گھر جانے کا بہانہ بنا کر ڈیوڈ کے ساتھ طے کی ہوئی جگہ پر چلی جاتی۔ بعض دفعہ اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا تھا کہ وہ اپنے والدین کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہی ہے، مگر ہر بار وہ اپنے کان بند کر لیتی۔ میں ڈیوڈ کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ ہر بار اپنی مجبوری دہراتی۔ ڈیوڈ، اگر تم مسلم ہو جاؤ تو میں اپنے پیرنٹس سے بات کر سکتی ہوں، شاید وہ ہماری شادی پر رضامند ہو جائے، پھر ہمیں کسی پرابلم کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ اس دن اس نے ڈرتے ڈرتے ڈیوڈ سے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، مگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، محبت کی خاطر تو لوگ، تم بھی تو محبت کرتی ہو مجھ سے، کیا تم میرے لیے اپنا مذہب چھوڑ سکتی ہو؟ وہ اس کے سوال پر خاموش ہو گئی تھی۔ تم اسلام کا مطالعہ تو کرو پھر، مجھے دلچسپی نہیں ہے تمہارے مذہب میں، تم سمجھتی کیوں نہیں میں اپنے مذہب سے بہت خوش ہوں۔ ڈیوڈ نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ تم اس آیت کا مطالعہ کرو، شاید تم اپنا مذہب چھوڑ دو۔ وہ پھر ایک بار پھر اس کی بات کے جواب میں خاموش رہی تھی۔ بہتر ہے کہ ہم اپنے مذہب کی بات نہ کریں، ڈیوڈ نے بات ختم کر دی تھی۔